گھروں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو. تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا. اب ساری دنیا جاگ گئی، آج تک جاگی نہیں تھی. مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے، یقیناً مارے گئے ہوں گے. خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے. لوگ بھوکے رہ کر، میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا تھا، اس کے باوجود اس نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے. مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے. عمران خان نے کہا میں بند نہیں کر سکتا، لوگ مر جائیں گے. اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا. سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا. وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا، ایسے نہیں بنا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر. اچھا، ارتقاء وہاں ہو رہی تھی، مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا، ارتقاء وہاں ہو رہی تھی. تب کیسے قانون بنا جناب؟ 100 سال کی جنگ ہوئی، 70 سال کی جنگ ہوئی، 30 سال کی جنگ ہوئی. سارا یورپ آپس میں لڑائی کر رہا تھا، سارا یورپ. کتنا قتال ہوا. اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر، ایک سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹڈ نیشنز میں ملے ہیں، سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی، نیشنز احتسال سے نکلیں گی. اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا دا مورل سائڈ آف کرسچن کلرجی. اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے، کیتھولک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا. شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے. یہ حال تھا کرسچن چرچ کا اس وقت. زوال پذیر چرچ تھا وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو. اس سے بغاوت کی مارٹن لوتھر نے، پروٹسٹنٹ چرچ نے. اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے. اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گوٹنبرگ پریس بنا جرمنی کے اندر. اس نے اس کی ٹریٹائزز چھاپ چھاپ کر دنیا میں بانٹنا شروع کی 1325 سے 1340 میں. گوٹنبرگ بائبل بھی وہیں چھپی. اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو. جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی. تو میرے بھائیوں 300 سال مسلمانوں کے یہاں پرنٹنگ پریس نہیں بنا، 300 سال نہیں بنا. پہلا پرنٹنگ پریس بنا استنبول میں 1725 میں جو مسلمان تھا. اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان، عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گے، لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو. 13-14 سال وہ چلتا رہا. تو 300 سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت کو ایک ایج دے دے. اللہ کا بھی اپنا قانون ہے. تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھیے جس چیز سے گھبرا جاتا ہے مسلمان اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے. آج میڈیا پر پابندی ہے، اخباروں پر پابندی ہے، ٹیلی ویژن پر پابندی ہے، ہر چیز پر، سوشل میڈیا پر پابندی ہے. اخبار اب کوئی نہیں خریدتا، بہت کم لوگ. ٹی وی دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ ٹی وی کے اندر جس طرح سے لفافی
قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا بند کر دیا، اور سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے کہ جی اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے، ضرور چلتا ہے، اخبار میں بھی جھوٹ چلتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ چلتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی تم کو جھوٹ بتائے، فیک نیوز، تو اپنے نبی سے پوچھ لو، تصدیق کر لو۔ اس زمانے میں بھی جھوٹ چلتا تھا، تو کوئی ایجنسی بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کو جو آپ نے عکاسی کی قوم کی، وہ ٹویٹر بند تھا، سوشل میڈیا بند تھا، سب کچھ بند تھا، ٹی وی پر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپس میں بات کی ہے، سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ نے، ایک ظلم کیا۔ کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کہ جی سمبل تو بے انتہا ضروری ہے، پھر بعد میں اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے، ظلم ہوتا رہا، 3 مہینے ظلم ہوتا رہا، اور آپ تماشا دیکھتے رہے، اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹفیلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے، سارے یورپ نے یہ طے کیا کہ چرچ کو نکالو، سیکولر بنائیں گے ہم ریاستیں، اور نتیجہ یہ ہوا، اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے، انسان کو انسان سے ہمدردی ہوگی، اس پر بھروسہ کریں گے۔ مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو 20ویں صدی میں ہوئی، 10 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں، 10 کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں، اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے، آج بھی جاری۔ تو کیا ہوا؟ وہ انسانی ہمدردی نے مذہب کی جگہ نہیں لی، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، میری لالچ، میرا ایکسپلائٹیشن، میرا قبضہ، یہ کیفیت ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے، یعنی آپ نے غزہ کی بات کی، فلسطین کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرق دیا، فرق یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو، گھروں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو، تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا۔ اب ساری دنیا جاگ گئی، آج تک جاگی نہیں تھی، مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے، یقیناً مارے گئے ہوں گے، کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے، اور اسلام نے تو بڑا مذہب، رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے، اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے۔ تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے، تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات، سالوں میں پتہ چلی۔ یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا، یہ بچی مر گئی، یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے، اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی پاکستان جس میں ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی، تو افسوس ہے، میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اس میں واحد میں آپ کو بتاؤں، فروری میں پوپ نے ایک خط لکھا جو ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے ہوگا، مجھے بھی وہ آیا، اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر۔ جب سیکولرزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا، اور ہیومینیٹیرینزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنا ہی نہیں، صرف میری لالچ، میری طاقت، میرا کام، میں دنیا کے 100 ملکوں پر بمباری کرتا رہوں، بس یہ کیفیت ہے۔ اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے۔ مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی، ہم دنیا کی کیا بات کریں جب اپنے ملک کے اندر بھی ہم رونتے چلے جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل، انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتہ چلا اور اندازہ ہوا، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے، اور مجھے تعجب تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں، تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا۔ میں نے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی،
اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی اور میں نے کہا کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی. انہوں نے کہا نہیں جی تھرڈ ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ کیوں حاصل کی؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے بتایا 5 چیزیں مجھے جب تک معلوم تھیں اور 6ٹھی بعد میں آئی ہے. اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھاؤں. تو 5 چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائرس ہے وہیں جا کر اس کو ہینڈل کر لو. ایک دوسرے یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں، سب کو مارا. اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، انہائیجینک سچویشن میں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا، مرنے تو ان کو تو مریں گے ہی، مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا، برابری سے مارا اس نے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی. 2 تیسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکسچینج کرو. 3 ہو گئے. چوتھے یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، نور الحق قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں کووڈ کے اندر: ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا اور اس فاصلے کے ساتھ ماسک پہننا اور نماز پڑھ لو. تو ہم نے مسجدیں کھولی رکھی. تانے ہمیں یہ پڑے کہ حرمین شریفین بند ہے. عارف علوی اور نور الحق قادری تم کیسے مسلمان ہو؟ ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی. مگر اللہ نے اسی وجہ سے برکت ڈالی. میرے دوستوں، مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی. اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تازہ مطالعہ ہے اس حوالے سے. پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی. اچھا، اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ IMF کے جو چیئرمین ہے جو بھی ہے اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فائنانس منسٹری پر تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی. معیشت چلتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی. تو معیشت چلتی کیسے؟ معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا، اس سے میں نے لی، وہ ہے دا مورل اکانومی، سیموئل بولز کی مورل اکانومی. وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیاویلی سے چلا، اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لو. یہ لالچی ہے، اس کو لالچ دے کر سرمایہ داری نظام چلاؤ. یہ سیل ہو رہا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اسی پر چلاؤ. اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے، وہ مورل اکانومی کا. مورل اکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ. خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے، لوگ بھوکے رہ کر. میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا تھا، اس کے باوجود اس نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے. اگر دیوار تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے بھی اینٹ اور گارا اپنے کندھوں پر اٹھایا. تب قوم ساتھ چلتی ہے، تب قوم چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی. یہ ہے مورل اکانومی. تو کووڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ساری دنیا کہتی تھی لاک ڈاؤن، مر جاؤ گے. مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے. عمران خان نے کہا میں بند نہیں کر سکتا، لوگ مر جائیں گے. اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا. ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا. سب اللہ کی برکت آئی. یہ مورل اکانومی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا. اچھا، اس کو تو میں 25 26 27 28 30 سال سے جانتا ہوں، مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبولک شرکت عوام کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ. کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم
थरपारकर में आसमान के नीचे मच्छरों में सोए, कभी हम कहीं सोए, कभी हम कहीं सोए, कभी होटल का किराया हम दोनों मिलकर अफोर्ड नहीं करते थे तो एक कमरा लेकर दोनों सोते थे। उस सारे अंदाज से गुजरा। जब अमेरिका गया तो किसी ने 7 स्टार होटल में ठहरा दिया, वहां भी ठहर गया। मगर जब रियासत के साथ गया वो अमेरिका, तो वो अपनी एम्बेसी के कमरे में सोया। तो बड़ी बात, कोई करोड़ों रुपए नहीं बचा लिए उन्होंने, कोई करोड़ों रुपए नहीं बचा लिए। ये शहबाज शरीफ साहब अभी अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क के होटल में $5,500 के कमरे में ठहरे, एक दिन के $5,500। तो फर्क है ना। फिर ये फर्क ही मेरी कौम को पहचान लिया, और जो इतनी अक्सरियत के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है वो इसी मॉरल इकोनॉमी की वजह से और इसी वजह से खड़ी है कि जनाब इमरान खान को कदर है अवाम की, अवाम के साथ चलने वाला है।